بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابوالحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن سے آزاد کیا ہوا وہ شیر اس طرح سے 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابوالحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تو کہا کہ مولا علی علیہ السلام، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی، اور اس کے بعد اپنا چند دن کا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا، مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں۔ اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے شیرنی نے کہا، مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا کہنا ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ تو شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے کہا، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے جس کا نام حسین علیہ السلام ہے۔ یتیموں کی پرورش کرنا اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسین، شیر کے اس بچے کو تم لے جاؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے شیر کے بچے کو اٹھایا اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابوالحارث ہے۔ ابوالحارث کی بچپن سے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کے بچے کو امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی علیہ السلام، اب شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ ہمیں یہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ابوالحارث بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ بیٹا، ابوالحارث کو اب آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے لگ گئے۔ جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن ساتھ ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابوالحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابوالحارث نے کہا، مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابوالحارث کو بتائی۔ ابوالحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک بار ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز پہ چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابوالحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا؟ آپ؟ تو آپ نے فرمایا، میں نہیں۔ تو ابوالحارث نے کہا، آپ کا بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام بہت روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضہ تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں کھڑے
ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، وہاں جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر بادشاہی کرو۔ یوں حضرت امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشوراء کی شام تھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کیا جائے۔ یہ سن کر اہل حرم میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو سمندر میں سفر کر رہے تھے تو اس کی کشتی ڈوب گئی اور وہ کشتی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا اور کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح سلامت راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ بی بی فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہوئی تو شیر تھوڑی ہی دیر میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور وہاں پر پہنچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ روایت میں ہے کہ شیر ابو الحارث حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگی تھی، یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے، دیکھا تو ایک شیر وہاں پر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگنے لگے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو کہنے لگا کہ اس بات کو کسی پر زہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جب بی بی فضا نے شیر کے آنے کی خبر حضرت بی بی زینب کو سنائی تو اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو پیروں سے روند ڈالا تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آئندہ ایسی اسلامک معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔